نفرت کرتے ہیں. اصل میں مصر میں ایک محبت کرنے والا مصری ان سے وہ تھا فرعون. اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تیرے اوپر ایک خاص محبت ڈالی ہے جو مجھ میں سے آتی ہے. وہی فرعون جو لاکھوں بچوں کا قتل کرنے کو تیار تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہوئے کہ یہ بنی اسرائیل سے ہیں مار نہ سکا. یہاں تک کہ نہ مارنے کے اس سے زیادہ تر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کو غلام بنا لینا چاہیے تھا. چلو ماریں گے نہیں، یہاں بچے کو غلام بنا دو، یہاں پہ نہیں، اس کو اپنے بیٹے کی طرح. الم نربک فینا ولیدا، بہت محبت ڈال دی فرعون کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری مصری قوم ان سے محبت کر رہی ہے، بلکہ ان کی نفرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہوگا. ہم سارے مصری اور ہم دوسرے درجے کے، یہ غلام کو پہلے درجے کا رویہ مل رہا ہے، اس کو شہزادے کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو ان کے دل میں نفرت تھی. اسی لیے اگر یہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتے، جرم تو ہو گیا ہے، پولیس کے حوالے کرتے، تو ہوتا ہے کبھی کبھی، یہاں تو نہیں ہوتا، مسلمان ملکوں میں نہیں ہوتا، یہ پرانے زمانے کی کرپشن ہے. ہوتا یہ ہے کہ پولیس کے پاس جاؤ اور پولیس والے کچہری پہنچنے سے پہلے ہی مار دیں گے اور کہیں گے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، یا یہ گاڑی سے گر گیا تھا، یا یہ گولی جا رہی تھی اس کے رستے میں ہی کھڑا ہو گیا. تو ان کو پتا تھا پولیس والے کیا کریں گے، مار دیں گے انہیں، اور ان کا گمان یہ صحیح تھا، اس لیے وہ چھپ گئے. اس بات کی گارنٹی، اس بات کی دلیل بعد میں بھی آنے والی ہے. ان کا ایک دوست تھا مصری جو فوج میں تھا اور ان کے جنرلوں میں سے تھا، لیکن وہ خفیہ طور پر مسلمان ہو چکا تھا. اور جب ان کی آپس میں پرائیویٹ میٹنگ ہوتی تھی پولیس والوں کی، تو اس میٹنگ میں ان کا وہ دوست بھی تھا. بعد میں جا کے وہ بھاگ کے آ کے ان کو بتائے گا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک. کسی صورت میں دیکھو، وہ جو سارے پولیس چیف ہیں نا، انہوں نے اپنی الگ سے میٹنگ کر لی ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تجھے قتل کر دیں گے. قتل کریں گے. فرعون کو غصہ آئے گا، کہیں گے نہیں جی وہ تو بلڈنگ سے گر گئے تھے، وہ پھسل کے گر گئے تھے، ایکسیڈنٹ تھا. اگر وہ فرعون کے پاس کورٹ میں لے کے گئے تو فرعون نے تو معاف کر دینا ہے، اس کو تو محبت ہے، وہاں تک نوبت نہیں آنے دینی ان لوگوں نے، انہوں نے آپ کو مار دینا ہے. لیکن اس سے پہلے اب یہ چھپے ہوئے پھر رہے ہیں، ابھی دوست آیا بھی نہیں ہے، چھپے ہوئے شہر میں پھر رہے ہیں. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، دن کے وقت وہ خوف سے ایک ایک قدم دیکھ کر کوئی مجھے دیکھ نہ لے، کوئی پہچان نہ لے، وہ اب شہر میں گزر رہے ہیں. اچھا، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، تو ایک اچانک جس نے مدد مانگی تھی پچھلے دن، جس مجرم نے مدد مانگی تھی پچھلے دن، وہی سامنے کھڑا ہے. یستصرخو، چیخ پکار کر دوبارہ مدد مانگ رہا ہے. اب وہ پھر کسی پولیس کے ہاتھوں پکڑا گیا، پھر اس کی پٹائی ہو رہی ہے. اس کو موسیٰ علیہ السلام نظر آ گئے اب. اور اب یہ فرق ہے، پچھلی دفعہ تھا کہ یہ حین غفلت من اہلیہا، وہ قیلولہ کا ٹائم تھا، شہر خالی تھا. یہ دوسری آیت جو آ رہی ہے نا، اس میں اصبح کا لفظ استعمال ہوا ہے، صبح کے وقت کا استعمال ہوا ہے. صبح کے وقت شہر بزی ہوتا ہے، سارے کام کرنے والے، شہر میں سارے یا افراتفری پھیلی ہوئی ہے، سارے لوگ کام کر رہے ہیں، کوئی پرائیویسی اب نہیں ہے. لیکن وہ مارا جا رہا ہے وہاں پر، اور اس نے ان کو بلایا، موسیٰ آپ نے جو کل مدد کی تھی اپنے مسلمان بھائی کی، ایک دفعہ اور امت کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں دوبارہ اس کافر کے خلاف. آئیے، ایک اور کافر ہے آپ کے لیے، اس کو بھی اپنا مبارک مکہ ماریں آپ. یستصرخہ، چیخ پکار کر ان کو بلانے لگا. موسیٰ علیہ السلام نے اس دفعہ دیکھا یہ تھا، اس دلدل میں دوبارہ اب میں تو نہیں پھنسنے والا. تو کیا جواب دیتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، تم تو بہت ہی گمراہ قسم کے آدمی ہو. اب انہوں نے آگے نہیں پڑھنا، اب دوبارہ وہ غلطی، ابھی اللہ سے وعدہ کیا ہے، کیا وعدہ کیا ہے؟ آئندہ میں کبھی غلط کرنے والے کی حمایت نہیں کروں گا. اگلی آیت میں آتا ہے فلما، اس آیت پہ اختتام کریں گے اس خطبے کا. فلما بالآخر، اصل میں جو بعد میں بات ہو، اذ اور حینا، لما میں تراخی ہوتی ہے، اور تراخی کے بعد ان کا لفظ آیا، فلما ان ارادہ. اس ان کو بھی زائدہ کہا جاتا ہے، عام طور پہ کہتے ہیں فلما ارادہ، لیکن یہاں ہے فلما ان ارادہ لزیادت التراخی، یعنی بہت عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے میں کیا کروں، اس کی وہاں پٹائی ہو رہی ہے اور وہ مارا جا رہا ہے، اس کو اتنا مارا جا رہا ہے کہ وہ تقریباً مرنے کو آ گیا ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک اور خیال، کل میں نے جلدی میں اقدام کر لیا تھا تو غلطی ہو گئی، آج اگر میں کچھ اقدام نہ کروں تو میرے سامنے قتل ہو جائے گا. چور تو وہ ہے لیکن موت کا تو مستحق نہیں ہے. تو وہ ایک دوسرا ایکسٹریم ہو گیا نا. ایک ایکسٹریم ہوتا کیا ہے کہ اگر انسان سے ایک غلطی ہو جائے تو کہ میں اس غلطی کے کبھی قریب بھی نہیں آؤں گا،
اور وہ میں اتنا دور ہو جاؤں گا اس سے کہ میں دوسری طرح کی غلطی شروع کر دوں گا، وہ جو دوسرے ایکسٹریم پر ہے۔ تو کوئی کھڑا تماشا دیکھتا رہے اور کچھ نہ کرے، وہ بھی غلط ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت دی کہ اب مجھے مکہ نہیں مارنا، لیکن کیونکہ وہ جسمانی طاقت میں ان میں تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، جب موسیٰ علیہ السلام نے بالآخر فیصلہ کیا سوچ سمجھ کر کہ وہ جسٹ اس کو پکڑ لیں گے، جکڑ لیں گے جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی اب فوجی کو مارنا نہیں، اس کو صرف روکنا ہے، اس کو نقصان پہنچائے بغیر۔ اگر میں نے کسی فتنے میں اپنا ہاتھ ڈالنا ہے، یا تو یہ ہے کہ میں کسی ایک کی جلد بازی میں حمایت کر دوں اور دوسرے کو مکہ مار دوں، دوسرا یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں، ایک دوسرے کو مارنے دو، میرا کیا مسئلہ ہے، چھوڑو، اب میں نے اپنا سبق سیکھ لیا، میں انوالو نہیں ہوتا۔ لیکن اگر میرے پاس صلاحیت ہے کہ میں سیز فائر کرا دوں، میں مارنے والے کو روک دوں، اس کو نقصان پہنچائے بغیر میں روک دوں، تو کم از کم یہ فتنہ آگے نہ پھیلے، تو مجھے انوالو ہونا چاہیے۔ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، اچھا وہ آئے آخر کار، سوچ سمجھ کر وہ بڑھ رہے ہیں، وہ لیٹا ہوا ہے مجرم زمین پہ، اس کو منہ پہ مکے پڑ رہے ہوں گے، اس نے سائڈ سے دیکھا موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں۔ جب اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو اس کو غلط فہمی ہوئی، اس نے سوچا پتہ نہیں کل کی وجہ سے غصہ ہوگا انہیں، تو یہ اس کے ساتھ مل کے یہ بھی مارنا شروع کر دیں گے، تو یہ فوجی کے تو میں 20-30 مکے کھا لوں، ان کے مکے کا وہ ایک بھی لگ گیا تو کام ہو جانا ہے۔ تو اب اس کو لگا کہ یہ تو ایمرجنسی ہے بھائی، جان بچانی ہے، اب میں کیسے جان بچاؤں، موسیٰ آ رہے ہیں، موسیٰ آ رہے تھے اس کو بچانے علیہ السلام، وہ سمجھ رہے اس کو مارنے آ رہے ہیں، اس کو غلط فہمی ہو گئی، اس کو غلط فہمی، اس نے کیا کیا، فوراً آواز پکارتا ہے اونچی آواز میں، یا موسیٰ، موسیٰ اتريد ان تقتلنی، کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کہ تو نے کل قتل کیا تھا۔ سب کے صبح میں ہے، سارا رش ہے، سب لوگ آئے ہوئے ہیں، اور اس نے سب کے سامنے ان کے جرم کو ایکسپوز کر دیا۔ یہاں پہ ایک بڑی حکمت سکھائی ہے قرآن نے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی آپ بڑی اچھی نیت سے مدد کرتے ہو، اور وہ آپ کو پھسلا کر اپنے جرم میں پھنسا لیتے ہیں، اور جب وہ آپ کو اپنے جرم میں پھنسا لیں، اب ان کے پاس یہ معلومات آپ کے خلاف ایک اختیار ہے، اور جب موقع ملے گا اپنی جان بچانے کا تو وہ آپ کو بڑی بڑی سہولت سے ذبح کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ تو فوراً سب کے سامنے کما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين، آپ تو بس یہاں اپنی زبردستی کرانے آئے ہیں، ہاں، آپ کو اصلاح کرنے نہیں آئے یہاں پہ۔ سارا فوکس اس اب جو پولیس والا تھا جو چور کو پکڑ کے اس کو مار رہا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ اس کا فیلو پولیس آفیسر کل مارا گیا تھا، اور اب اس کو اس کا قاتل مل گیا، تو یہ کیس تو چھوٹا ہے نا اس کے مقابلے میں، تو سارا زور اب آئے گا کس کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور اسی بات کا علم تھا اس مجرم کو۔ یہاں جو بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن اس میں کم از کم ایک حکمت یہ ہے کہ ہمیں بھولا نہیں ہونا۔ کوئی رو رہا ہے، کوئی مدد مانگ رہا ہے، کوئی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے واقعی اس کو مدد کی ضرورت ہو، لیکن جس طرح آپ پوری معلومات دیے بغیر کوئی اقدام نہیں کر سکتے، اسی طرح پوری معلومات سمجھے بغیر اور ساری سچویشن کو سمجھے بغیر آپ کسی کے باتوں میں نہیں آ سکتے، آپ باتوں میں نہیں آ سکتے، آپ کو بہت نقصان ہو جائے گا اس کا۔ تو قرآن نے ہمیں اچھائی کا تو حکم دیا ہے، اور قرآن نے ہمیں اور ہمارے دین نے ہمیں دوسرے کے بارے میں حسن ظن کرنے کا حکم تو دیا ہے، لیکن تجربے سے سیکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ جس کا تجربہ ہو چکا ہو اس کو بھولا نہیں ہونا، پھر نہیں آپ کو نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، نیت پہ شک نہیں کر رہا، میں اپنے عقل پر اعتماد کر رہا ہوں، اور اپنے تجربے پر اللہ تعالیٰ نے جو تجربہ سکھا دیا ہے اس پر اعتماد کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ میں اس قرآن میں جو قصے ہیں، اس میں جو حکمتیں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دے، اور ہمیں خاص کر جو میں پہلی بات کر رہا تھا درمیان میں جو بات کی اس خطبے میں میں نے آپ سے، میں نے کیونکہ یہاں پاکستان میں بہت نوٹ کی ہے، لوگ بہت کہتے ہیں کہ میں نے استغفار کیا لیکن پتہ نہیں اللہ مانگے گا، معاف کرے گا کہ نہیں، کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے معاف کر دیا؟ اس کی کوئی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اس کی کوئی خفیہ علامت نہیں ہے، کوئی خواب میں نہیں آئے گا آپ کو، کوئی طوطا نظر نہیں آنے والا آپ کو، نہ کوئی بارش ہوگی ایک دن تو پتہ چل جائے گا کہ آپ معاف ہو گئے، یا جس صبح آپ کو اٹھیں گے اور پھر آپ کو خاص قسم کے بادل نظر آئیں گے، ایسی کوئی علامت نہیں آنے والی آپ کے لیے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ مسئلہ حل کر دیا ہے ہمارے لیے. جس نے اخلاص سے اچھے دل سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی اس نے اتنا بڑا جرم تو کیا نہیں ہوگا جیسا موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا. تو آپ کے گناہ کی جو بھی اس کا سائز ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی جتنی بھی مقدار ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق صرف ایک بات سے پڑتا ہے کہ آپ نے واقعی میں توبہ کی ہے کہ نہیں. اگر واقعی میں توبہ کی ہے تو تسلی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, اور اب آگے کی سوچیں کہ آگے اچھا کیا کرنا ہے. اس کے بارے میں بار بار سوچنے کے بجائے روز اسی غلطی کا خیال. یہ آخری بات یاد رکھ لینا, انسان معاف نہیں کرتا, اللہ معاف کر دیتا ہے. انسان آپ کی غلطی کو آپ کو بار بار یاد دلاتا ہے. مجھے پتہ ہے تم نے کیا کیا تھا, یاد ہے تم نے کیا کیا تھا, یاد ہے تم نے کیا کہا تھا, یاد ہے. وہ روز ذکر کراتا ہے آپ کو, یہاں تک کہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں تو انسان ہی نہیں ہوں, میں بس اسی غلطی کا ایک انبار کھڑا ہوا ہوں. میرے وجود میں اس غلطی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, کیونکہ اس دوسرے انسان کو میری غلطی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. میرا رب غلطی کو نہیں دیکھتا, دل کو دیکھتا ہے, اور دل کو دیکھنے کی صلاحیت دوسرے انسان کو نہیں دی. لیکن لوگ کبھی جرت کر کے ایسی باتیں بھی کر دیتے ہیں نا کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا, یا میں اللہ سے کہوں گا تمہیں کبھی معاف نہ کرے, یا میں قیامت کے دن اللہ سے تمہاری شکایت کروں گا, دیکھنا تم جتنی بھی معافیاں مانگنا کافی نہیں ہے. لوگ اپنی طرف سے یہ لائنیں مارتے رہیں, ان کے الفاظ کی حیثیت اتنی ہے, اللہ کا کلام اونچا ہے. جب اللہ نے ضمانت دے دی تو آپ کو لوگوں کے الفاظ کی وجہ سے اپنے دل پہ باتیں نہیں لینی چاہیے. اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ نے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, اللہ کا کلام سب سے اونچا ہے. جب اللہ نے کوئی بات کہہ دی تو اس کی ٹکر میں کسی کے کامنٹ یا کسی کا تانا یا کسی کا الزام یا کسی کی طرف سے وہ بڑی ضمانت دے کے کہیں اللہ آپ سے پوچھے گا. آپ کو کس نے کہا اللہ آپ سے پوچھے گا؟ آپ کو کہاں سے یہ علم ملا؟ یہ تو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, اللہ تمہیں کوئی غیب کی خبر دینے والا نہیں ہے. اللہ نے تمہیں اور مجھے کوئی خبر نہیں بتائی کہ کس کا کیا حساب ہونا ہے قیامت کے دن اور کون بولے گا. کیسے کہہ سکتے ہو کہ قیامت کے دن میں یہ اللہ سے یہ کہوں گا یا یہ کہوں گی؟ جس دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, جس دن کوئی بولے گا ہی نہیں سوائے کہ اللہ الرحمن اجازت دے دے. ہمیں کسی کو ضرورت ہوتی ہے کہتے نہیں, ویسے تو انسانیت نہیں بولے گی, لیکن پھر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہوں گا یا اللہ ایک سیکنڈ, اس کے بارے میں مجھے ایک بات بتانی تھی آپ کو, وہ پہلے سن لیں, پھر قیامت کا یوم قیامت شروع کرتے ہیں. یہ کیا نان سینس ہے, یہ کیا مذاق ہے اللہ کے کلام کے ساتھ. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنجیدگی سے لینا چاہیے, اور اس میں جو دھمکی ہے اس کو سیریس لینا چاہیے, اور اس میں جو تسلی ہے اس کو بھی دل تک لے لینا چاہیے.